بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آج ذات الطالبین میں ہمارا 239 نمبر سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 233 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 233 ہے، من طلب العلم لیجاری به العلماء او لیماری به السفهاء او یصرف به وجوه الناس الیہ ادخلہ اللہ النار۔ من طلب العلم لیجاری به العلماء او لیماری به السفهاء او یصرف به وجوه الناس الیہ ادخلہ اللہ النار۔ من طلب العلم، جس شخص نے علم حاصل کیا، لیجاریہ، تاکہ مقابلہ کرے، بھی اس علم کے ذریعے سے، العلماء، علماء سے، او لیماری بہ السفہاء، او لیماری، یا جھگڑا کرے، بھی اس علم کے ذریعے سے، السفہاء، بے وقوف لوگوں سے، او یصرف بھی، یا متوجہ کرے اس علم کے ذریعے سے، وجوہ الناس الیہ، لوگوں کو اپنی طرف، یعنی لوگوں کی توجہ کو اپنی طرف، ادخلہ، تو داخل کرے گا اسے، اللہ النار، آگ میں۔ من طلب العلم، جس شخص نے علم حاصل کیا، لیجاری بہ العلماء، تاکہ اس کے ذریعے سے علماء کے ساتھ مقابلہ کرے، او لیماری بہ السفہاء، یا اس علم کے ذریعے سے بے وقوف لوگوں سے جھگڑا کرے، او یصرف بھی وجوہ الناس الیہ، یا یہ کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے، تو آگے فرما دیا، ادخلہ اللہ النار، تو اللہ تعالیٰ اسے آگ میں داخل کر دے گا۔ اب یہاں پر یجاریہ، لیجاریہ، سیاہ واحد مذکر غائب، پہلے مضارع معلوم، منصوب بوجہ ان مقدرہ، از باب مفاعلہ، جارا یجاریو، جارا یجاری، مجاراتا و جراءا، بمعنی مقابلہ کرنا۔ یماریہ، یہ بھی منصوب ہے ان مقدر کی وجہ سے، سیاہ واحد مذکر غائب، پہلے مضارع معلوم، منصوب بوجہ ان مقدرہ، از باب مفاعلہ، مارا یماری، مماراتا و مراءا، بمعنی مناظرہ کرنا، بحث و مباحثہ کرنا، حجت بازی کرنا، جھگڑنا۔ پھر السفہاء، جمع ہے سفیہن کی، بمعنی بے وقوف، اور باب سمع یسمعو سے، سفہ یسفہ، سفہن و سفاہن و سفاہتن، بمعنی نادان ہونا، کم عقل ہونا۔ پھر یصرفہ، صیغہ واحد مذکر غائب، پہلے مضارع معلوم،
منصوب بوجہ ان مقدرہ اسباب ضرب یضربو، جیسے صرف یصرف صرفن بمعنی توجہ کرنا۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ اس فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں علم حاصل کرنے کی غلط نیتوں سے بچنے کی تاکید ہے، جیسے علماء کو لاجواب کرنے کے لیے علم حاصل کرنا، جیسا کہ بعض لوگ ایک آدھ حدیث پڑھ کر اہل علم سے بحث کرتے ہیں۔ جن لوگوں کو دین کی پوری سمجھ نہ ہو انہیں لاجواب کرنے کے لیے علم حاصل کرنا، اسی طرح لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہ میں عالم ہوں، میری عزت کی جائے، تو بھائی اس نیت سے علم حاصل کرنا عذاب جہنم کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ علم جبکہ انسان کے دل و دماغ سے ظلم و جہل کی تاریکی کو دور کرتا ہے، تو ایسے میں شریعت مطہرہ یہ کیسے برداشت کر سکتی ہے کہ ایک علم والا تکبر کرے اور جھگڑا کرے؟ بلکہ اس کے اندر تو انکساری اور تواضع ہونی چاہیے۔ حصول علم صرف مقابلہ اور جھگڑا کرنے کے لیے نہ ہو، ہاں اگر تحقیق وغیرہ کے لیے وہ بحث کرتا ہے تو اس وعید میں وہ داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے وہ علماء سو کے مقابلہ کے لیے مجادلہ، مصارفہ اور مقابلہ اظہار حق کے لیے کرے تو یہ صرف جائز ہی نہیں بلکہ بسا اوقات ضروری ہو جاتا ہے۔ حافظ طورفشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض نادان لوگ اس حدیث سے یہ مفہوم اخذ کرتے ہیں کہ ایسا شخص کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، حالانکہ یہ بات نصوص کے خلاف ہے جس میں تمام اہل ایمان کا ناجی ہونا معلوم ہوتا ہے۔ البتہ ایسے وصف قبیحہ والے لوگ اپنی سزا بھگتنے کے بعد پھر جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ من طلب العلم، من جازمہ شرطیہ، طلبہ فعل سیاہ واحد مذکر غائب کا، اور اس میں ہوا ضمیر مستتر، اس کے لیے فاعل، العلم منصوب بالفتح لفظاً مفعول به۔ پھر آگے جا کر لیجاریا، اس میں لام جارا، یجاریا فعل مضارع منصوب بتقدیر ان، اور اس میں ہوا ضمیر جو کہ ضمیر مستتر ہے، اس کے لیے فاعل، بھی جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا یجاریا فعل کے ساتھ۔ العلماء منصوب بالفتح لفظاً مفعول به ہوا یجاریا فعل کے لیے۔ پھر یہاں پر او عاطفہ ہے اور اس سے پہلے یجاریا فعل اپنے ضمیر فاعل، متعلق اور مفعول به کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، کیونکہ اس کے بعد جو او ہے وہ عاطفہ ہے۔ پھر آگے جا کر لیماری بہ السفہاء، اس میں لام جارہ زائدہ، یماریہ پہلے مضارع منصوب بتقدیر ان، اور اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز الاستتار مرفوع محلن ہو کے اس کے لیے فاعل، پھر بھی جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا یماریہ فعل کے ساتھ، السفہاء منصوب بالفتح لفظاً مفعول به۔ پھر فعل اپنے فاعل، متعلق اور مفعول به کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف اول۔ اس کے بعد او عاطفہ، یصرف فعل مضارع بتقدیر ان منصوب ہے، اور اس میں ہوا ضمیر مستتر، اس کے لیے فاعل، بھی جار مجرور مل کر متعلق ہوا یصرف فعل کے ساتھ، وجوہ الناس مرکب اضافی ہو کر مفعول به، اور الیہ جار مجرور مل کر پھر سے متعلق ہوا یصرف فعل کے ساتھ، پھر فعل اپنے فاعل، متعلق اور مفعول به کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر
معطوف ثانی. پھر معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں کے ساتھ مل کر یہ بطاویل مصدر مجرور ہوا لام جارہ کے لیے. پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق فعل ہوا یعنی طلبہ فعل کے ساتھ. پھر فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط. پھر آگے جا کر ادخلہ اللہ النار اس کے لیے جزا ہے. ادخل فعل اور اس میں ہو ضمیری منصوب متصل منصوب محلن ہو کے مفعول بہ اول اور اللہ اس کے لیے فاعل. النار منصوب بالفتح لفظا مفعول بہ ثانی. پھر فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا. تو اس حدیث شریف میں من طلب العلم من شرطیہ جازمہ طلبہ فعل اور اس میں ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل العلم مفعول بہ. پھر لیجاری بہ العلماء اس میں لام جارہ اور یجاری بہ العلماء معطوف علیہ کیونکہ اس کے بعد او عاطفہ. لیماری بہ السفہاء معطوف اول او عاطفہ. یصرف بہ وجوہ الناس الیہ معطوف ثانی. پھر معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر مجرور. پھر جار مجرور مل کر متعلق طلب فعل کے ساتھ. پھر فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور متعلق کے ساتھ مل کر شرط. اور ادخلہ اللہ النار اس کے لیے جزا. اور پھر آخر میں شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ ہوا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.